میں دنیا میں ان بدقسمت لڑکیوں میں سے ایک تھی جن کے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور میں اپنی ممانی کے رحم و کرم پر تھی۔ ماموں بھی کچھ خاص مہربان نہیں تھے، لیکن کبھی کبھی خیال رکھتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے زیادہ محبت دیتے تھے، لیکن ماموں کی زندگی زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ بھی قضاء الہی سے جا ملے۔ ماموں کا دنیا سے جانا تھا کہ ممانی نے اپنا اصل رنگ دکھا دیا۔ مہربان تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، لیکن وہ تھوڑا بہت لحاظ ماموں کا کر لیتی تھی۔ اب وہ لحاظ بھی ختم ہو گیا تو انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ گھر کی ملازمہ کو نکال کر تمام گھر کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی، حالانکہ میری عمر اس وقت صرف 18 سال تھی۔ مرتا کیا نہ کرتے، میں بھی بے سہارا تھی۔ جیسا میری ممانی نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ ممانی کا 35 سالہ بیٹا مجھ پر فریفتہ ہو گیا تھا، اور ممانی سے یہ بات کہاں برداشت ہوتی کہ جس لڑکی سے وہ بچپن سے نفرت کرتی آ رہی تھی وہی ان کی بہو بن جائے۔ اپنے شاندار بیٹے کے لیے ممانی نے نہ جانے کتنے سپنے سجائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ڈاکٹر بہو لانا چاہتی تھی، کسی اونچے خاندان سے، اور میں تو ایک غریب لڑکی تھی جس کے والدین بھی نہیں تھے اور جس کو جہیز کے نام پر کچھ ملنا بھی نہیں تھا۔ ایک واحد خوبی جو میرے پاس تھی وہ میرا حسن تھا۔ میں انتہائی خوبصورت تھی، میں اتنی زیادہ حسین تھی کہ جب کبھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو حیران ہو جاتی کہ کیا واقعی یہ میں ہوں؟ یہ میری صورت ہے، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے ہونٹ ہیں۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے حسن کو دیکھتی، لیکن میرا حسن کچن اور گھر کی نظر ہو گیا تھا۔ ممانی کا بیٹا مجید میرے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے ممانی سے کہا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو مجھ سے ہی کرے گا، ورنہ کسی سے نہیں۔ 2 سال ممانی کا بیٹا بضد رہا، پر سارا ملبہ مجھ پر آن گرا تھا کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ میں ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، دعا کرتی تھی کہ جلدی سے میری شادی ہو جائے تو میں اس عذاب سے نکلوں۔ میں ہرگز ممانی کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ممانی کے بیٹے سے شادی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بار پھر سے اس جہنم میں زندگی گزارنا، جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتی تھی اور واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ ممانی نے فوراً ہاں کر دی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ان لوگوں نے جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا۔ میرے کپڑے بھی ان لوگوں نے بنوا کر دیے تھے، تو میں بہت خوش ہوئی تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی میری ساری خوشی ہوا ہو گئی جب مجھے میرے شوہر کے متعلق ایک ایسی حقیقت کا علم ہوا جسے سن کر میرے سر پر آسمان آ گرا۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سوری بیٹھی تھی اور شوہر ولید کا انتظار کر رہی تھی۔ ولید اندر داخل ہوئے، میرا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، لیکن مجھے نہ جانے کیوں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں دیکھنے میں کیسی ہوں، تو میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا آپ خود میرا گھونگھٹ پلٹ کر دیکھ لیں کہ میں کیسی ہوں۔ تو ان کا قہقہہ بلند ہوا۔ مجھے ان کے اس طرح زور سے ہنسنے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور میرا گھونگھٹ کیوں پلٹ نہیں رہے تھے؟ میں نے خود اپنا گھونگھٹ پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہے تھے، میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، تو میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے ان سے کہا کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں جو مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں؟ تو پھر وہ ہنسنے لگے۔ مجھے ان کے رویے میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ اس طرح سے کیوں ہنس رہے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، شاید کسی اور کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی شادی زبردستی مجھ سے کروائی گئی تھی، اس لیے وہ ہنس رہے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ تو پھر سے وہ ہنسنے لگے۔ اب تو میرا دماغ خراب ہونے والا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا اپنی دلہن سے بات کرنے کا؟ اگر میں انہیں پسند نہیں تھی تو بول دیتے۔ میرا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا تھا۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ ایک بار وہ میرا چہرہ دیکھ لیں تو وہ یقیناً اس لڑکی کو بھول جائیں گے جس سے وہ محبت کرتے تھے، یا پھر کوئی بھی بات تھی تو میرا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ سب کچھ بھول جائیں گے، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت۔ مگر وہ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی انہوں نے گوارا نہیں سمجھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اپنے شوہر اور اپنے سسرال کی اتنی خدمت کروں گی کہ مجھے واپس ممانی کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ کیا تمہیں یہ کسی نے بتایا نہیں کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ اچانک سے ولید نے کہا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا، پھر میں نے کہا ولید یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، مجھے اس قسم کا مذاق بالکل پسند نہیں۔ آپ کے متعلق تو میں اس طرح کی بات برداشت تک نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے۔ آپ کی محبت تو میرے لیے عبادت جیسی ہے۔ میں نے فرما بردار اور با وفا بیوی کی طرح ان سے کہا تو وہ پھر سے ہنسنے لگے، پھر بولے نازنین یہ دنیا بہت بے وفا ہے،
اگر انسان میں کوئی خوبی ہو تو دنیا اس سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، کسی قسم کی کمی ہو، تو یہی دنیا با وفا سے بے وفا ہو جاتی ہے۔ اس وقت تم میری محبت کو عبادت کا درجہ دینا چاہ رہی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہاری محبت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک اندھا شخص ہوں۔ میں نے سب سن رکھا ہے کہ تم بہت حسین ہو، لیکن افسوس میں تمہارے حسن کو دیکھ نہیں سکتا۔ ولید بولتے جا رہے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، اور مجھے ان کے اس طرح مذاق کرنے پر غصہ آ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بات مذاق نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت تھی، اور اب میں پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کا محل ایک پل میں زمین بوس ہو گیا تھا۔ کیا کچھ سوچ کر آئی تھی، اور جس انسان کے سہارے پر آئی تھی وہ انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور جو دیکھ نہیں سکتا وہ میرا سہارا کیسے بن سکتا تھا؟ اسے تو خود چلنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا، اور بہت بڑا دھوکا ہوا تھا، اور یہ دھوکا میری ممانی اور میرے سسرال والوں نے کیا تھا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا، میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی ایک غریب مسکین یتیم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرتے ہوئے؟ میں نے غصے سے کہا تو ولید نے کہا، تمہاری ممانی کو پتا تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا، اور اگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہارے ساتھ دھوکا میں نے نہیں بلکہ تمہاری ممانی نے کیا ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا اور تم راضی ہو۔ ولید نے مجھے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ کیا میں راضی ہوں؟ کیا میں راضی ہو سکتی ہوں ایک ایسے انسان سے شادی کرنے پر جو دیکھ ہی نہیں سکتا؟ یا خدا، میں کہاں جاؤں؟ میں تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی، اب میرے پاس واپس جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اس جہنم میں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اور اب میں کہاں جاؤں؟ میں زور زور سے کہتے ہوئے رونے لگی۔ ولید چپ چاپ اپنے بستر پر آ کر سو گئے۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، اور میں حیران و پریشان جاگتی رہی۔ میرے جاگنے کی آواز پر وہ بھی جاگ گئے۔ انہوں نے سہارا تلاش کیا، لیکن میں اتنے غصے میں تھی کہ میں نے انہیں سہارا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ مجھ سے پہلے بھی تو اپنے کام کیا کرتے تھے۔ یہ کمرہ ان کا تھا۔ اندازے کے مطابق وہ واش روم چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلے۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ انہوں نے مجھے پکارا، نازنین کیا تم یہاں ہو؟ میں کمرے میں ہی موجود تھی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا دل اتنا خراب ہو چکا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں 20 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، اور اس پر یہ ظلم ہوا تھا۔ میری حالت کا اندازہ لگانا دوسروں کے لیے مشکل تھا۔ جوتا پاؤں میں کہاں تکلیف دیتا ہے یہ جوتا پہننے والا ہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں۔ مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی، اور میری تکلیف سے صرف میں ہی واقف تھی۔ دن یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ میرا سسرال میں دل نہیں لگتا تھا۔ لگتا بھی کیسے؟ جس کے آسرے پر آئی تھی وہ تو کسی کام کا نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ممانی کو ہم نے ہر حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم راضی ہو، انسانی ہمدردی کی خاطر ولید سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ مجھے وارث چاہیے تھا، اب مجھے تم وارث دو گی۔ میری ساس سے بات کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے سسرال والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے میری ممانی کو اندھیرے میں نہیں رکھا تھا، لیکن میری ممانی نے مجھے اندھیرے میں رکھا تھا۔ تو کیا ضرورت تھی آپ کو اپنے اندھے بیٹے کی شادی کرنے کی؟ میں نے غصے سے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا، میرے بیٹے کو اندھا مت کہو۔ مجھے بھی غصہ آیا۔ میں نے کہا، اندھے کو اندھا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ میں ایسی پتھر دل اور بے حس لڑکی ہرگز نہیں تھی، لیکن حالات اور واقعات نے مجھے پتھر دل اور بے حس بنا دیا تھا۔ پہلے تو ممانی کے رویے نے مجھے پتھر بنا دیا، اور اب شادی کے بعد ملنے والے اس دھوکے نے مجھے بے حس کر دیا تھا۔ دوسروں کے جذبات اور احساسات کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں برے طریقے سے ٹوٹ گئی تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر بھی میں نے بہت کوشش کی دل لگانے کی، لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے حسن کو سراہا جائے، میری تعریف کی جائے، مجھے میرا حق ملے۔ اب میں ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ ولید بند کمرے میں میری سسکیاں سنتے، مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتے، لیکن مجھے ان کا وجود ہی اپنے سامنے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میری شخصیت منفی ہو گئی تھی۔ اسی دوران ولید نے کہا کہ وہ شہر سے دور کہیں جا رہے ہیں اور واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ جاتے تھے اور ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس آتے تھے۔ وہ چلے گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں غصے کے مارے کام وغیرہ بھی کچھ نہیں کر رہی تھی، سارا کام نوکرانی کرتی تھی۔ یہاں پر ہر طرح کی سہولت تھی، اگر کچھ نہیں تھا تو بس میرے دل کو سکون۔ آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر کچن میں آئی اور پانی پینے لگی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میں چیخ نہ سکوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں نے جب سے تمہارے حسن کو دیکھا ہے
तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। आज तुम्हारा शौहर घर पे नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूं। रोजाना अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूं। मुझे अफसोस है कि तुम जैसी हसीन लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हुई जो तुम्हारा हुस्न देख ही नहीं सकता। वो मेरे कान के करीब सरगोशी के अंदाज में बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था। उसकी आंखें नुमाया थी। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी, और जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बजाय इसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती, मुझे उसकी बातें अच्छी लगी और ऐसी ही बातों को मैं सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को सराहे। मैंने उससे इशारों में कहा कि मुझे बोलने दो, तो उसने मेरे मुंह से अपना हाथ हटा लिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, रोजाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने उससे कहा कि यहाँ से चले जाओ, मेरे शौहर आ जाएंगे। उसने मुझसे कहा, मुझे तुम्हारे शौहर की खबर है, वो कल सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का खौफ था। उस रात तो मैंने उसे भगा दिया, लेकिन अब जब भी वलीद काम से कहीं बाहर जाते थे तो वो नकाबपोश आ जाता था। न जाने उसने कौन सा चोर रास्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता था और अब वो मेरे कमरे की खिड़की फलांग कर मेरे कमरे में आ जाता था, और हम दोनों सारी रात बातें करते रहते थे। वो मेरे हुस्न की तारीफें करता और मैं सुनती रहती थी, और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। लेकिन वो हमेशा नकाब लिए रखता था। मैंने उससे कई बार कहा कि नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाए, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें बहुत हसीन थीं। उसकी आंखों से ये अंदाजा हो रहा था कि वो एक खूबरू नौजवान है। आंखों से भी ज्यादा उसकी बातें अच्छी थी, यानी वो गुफ्तार का गाजी था। मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वो सारा सारा दिन फोन करके भी मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता। मेरी जिंदगी में जिस चीज की कमी थी वो मुझे मिल रही थी, लेकिन एक नामहरम से, और वो जो मेरा महरम था वो मेरी तारीफ करने से कासिर था। काफी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा और वो वलीद की गैर मौजूदगी में आता जाता रहा और हम बातें करते थे, लेकिन कभी भी उसने गलत हरकत नहीं की थी। मेरी अक्ल पर शैतान ने पर्दा डाल दिया था। मुझे ये भी खौफ नहीं था कि कोई अजनबी शख्स मेरे कमरे तक आ जाता है, वो कुछ भी गलत कर सकता है। किसी अजनबी पर एतबार करना किस कदर सख्त था। मेरा शौहर तो सिर्फ आंखों से अंधा था, लेकिन मेरा तो दिल अंधा हो चुका था। मेरी रूह सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ मुझे नजर नहीं आता था। मैं कितना गलत कर रही थी मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मैं ये सब कुछ क्यों कर रही थी मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि वलीद की कॉल आ गई कि वो पहुंचने वाला है, तो मैं हैरान हो गई कि वो अचानक कैसे आ गया। मैंने उससे कहा कि वो कहीं छुप जाए, क्योंकि वलीद की गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी और वो अंदर दाखिल हो चुका था। उसने कहा, मुझे छुपने की क्या जरूरत है, तुम्हारा शौहर तो देख ही नहीं सकता। ये सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, वाकई जब वो देख ही नहीं सकता तो क्या जरूरत है। फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, और वो चला गया। थोड़ी देर के बाद वलीद अंदर आए। मैंने कोई बात नहीं की। उन्होंने सलाम किया तो मैंने जवाब दिया और सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट ऑफ की और मुतमईन होकर आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि वलीद सोए नहीं थे, वो बैठे हुए थे, पर अचानक से बोल पड़े, नाज़नीन, तुम्हें मालूम है कि मेरे वालिद भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद हसीन थी। खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे वालिद से शादी तो कर ली थी, लेकिन उनके अंदर एक वीरानी भी हमेशा से रही थी और उन्हें अंधे इंसान के साथ जिंदगी बसर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैं पैदा हुआ तो वालिदा ने मुझसे अपना दिल लगा लिया, लेकिन फिर उनका दिल मुझसे भी उठ गया और फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। अब्बा की गैर मौजूदगी में रोजाना एक शख्स हमारे घर आता था और मेरी माँ उससे बातें करती रहती थी और मैं सुनता था, मगर कहता कुछ नहीं था। जैसे ही वलीद ने ये अल्फाज अदा किए तो मेरी जान निकल गई। ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी, यानी मेरी सास के साथ भी यही जुल्म हुआ था और मेरी सास ने मेरे साथ भी वही जुल्म दोहराया। न जाने क्यों मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरी सास ने अपनी महरूमी का बदला मुझसे लिया है। वलीद ने फिर से बोलना शुरू किया तो मैं हमतनगोश हो गई, लेकिन मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं था। मेरा बचपन खत्म हो गया था, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और फिर जवानी आ गई। वो शख्स न जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं और मेरी माँ थे। मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की जहमत नहीं की और मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। सारी जिंदगी मेरे वालिद को ये पता ही नहीं चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई उनके घर आता है और उनकी बीवी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी ढीठ बन गई थी कि उन्हें मेरे वालिद की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
میرے والد کے سامنے وہ شخص ہمارے گھر آتا، میری ماں اسے دوسرے کمرے میں لے جاتی اور ان کی باتوں کی آواز مجھے آتی۔ اس عرصے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری ماں کا کوئی کزن تھا جو ان سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والد کا دکھ ہوتا تھا، میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ تم جانتی ہو میں پیدائشی اندھا نہیں تھا، میں بچپن میں دیکھ سکتا تھا اور میں اپنی ماں کی حرکات و سکنات دیکھتا رہتا تھا اپنی آنکھوں سے۔ آہستہ آہستہ میری بینائی جاتی رہی کیونکہ یہ اندھا پن میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ میں لڑک پن کو پہنچا تو بالکل اندھا ہو چکا تھا اور مجھے خوشی تھی کہ اب میں دیکھ نہیں سکتا ہوں کہ میری ماں کیا کرتی ہے، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مجھے دوسروں کی خاطر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ تم بہت خوبصورت ہو نازنین، ولید کہتے کہتے خاموش ہو گئے اور ان کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ تو اندھے تھے، پھر انہوں نے میرا حسن کیسے دیکھ لیا؟ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اندھیرے میں ان کے وجود کو دیکھتی رہی جو سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ آپ نے مجھے کیسے دیکھ لیا؟ آپ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مجھے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے وہ دیکھ سکتے تھے یا پھر یہ بھی کوئی بھونڈا مذاق تھا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا؟ میں نے لڑک پن کے بعد ہی اپنی آنکھوں کا علاج کیا۔ میرے ساتھ زیادہ مسئلہ نہیں تھا، تھوڑے ہی علاج سے آپریشن کے ذریعے میری بینائی واپس آ گئی تھی اور میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا اور میں نے خاموشی سے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ تمہاری تصویر مجھے میری ماں نے نہیں دکھائی کیونکہ وہ مجھے اب تک اندھا سمجھتی تھی اور میں نے ان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ میرا دل تو ان سے اٹھ چکا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں دیکھ سکتا تھا اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس طرح کی بیوی ثابت ہوتی ہو، بے وفا ہو کر میرے اندھے پن کا فائدہ اٹھاتی ہو یا میرے اندھے پن کا سہارا بنتی ہو۔ لیکن مجھے تمہارا رویہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور میں نے تمہیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے سامنے اندھے پن کا ڈرامہ میں نے تقریباً صرف 1 ماہ ہی کیا اور 1 مہینے میں تم نے مجھے چھوڑ کر اپنا ایک عاشق بنا لیا۔ ولید کی بات سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان گرا تھا، میرے پیروں تلے سے حقیقت میں زمین کھسک گئی تھی۔ نازنین، وہ نقابپوش کوئی اور نہیں بلکہ میں تھا۔ ان کی یہ بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی قسمت پر کیسے ماتم کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ؟ میں نے ہمت کر کے ولید سے سوال کیا۔ ولید نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی اور وہی نقاب دراز سے نکالا اور اپنے چہرے پر پہن لیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے ملنے آتا تھا رات میں۔ میں اپنے شوہر سے اس قدر نفرت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ میرے شوہر کی آنکھیں ہیں جنہیں میں نقاب کے پیچھے دیکھتی ہوں۔ ناظرین، اگر میں شادی کے بعد اندھا ہو جاتا یا کسی حادثے میں تو کیا تم کسی اور سے روابط استوار کر لیتی؟ ولید کے سوال نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ میرے پاس بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے اس نقاب پوش سے محبت ہو گئی تھی، پھر وہ میرا شوہر ہی تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں حالات کا مارا ہوا انسان تھا جس نے اپنی ماں کی بے وفائی دیکھی تھی اور میں اس کی سزا ایک معصوم لڑکی کو دینا چاہ رہا تھا، اسے آزما کر۔ لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں تمہارا کردار جان گیا ہوں کہ تم نے ایک اجنبی سے صرف باتیں کی ہیں، اپنی حدود کا خیال رکھا ہے۔ تمہارے احساسات اور جذبات میں پاکیزگی میں نے تنہائی میں دیکھ لی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہیں صرف محبت بھری باتوں کی ضرورت ہے۔ تمہارے اندر کوئی برائی نہیں تھی بلکہ تمہارے اندر ایک احساس سے کمتری تھی۔ اور بس نازنین، میں تمہیں کیا خاک معاف کروں گا؟ میں تو اس قابل ہی نہیں، بلکہ تم مجھے معاف کر دو۔ مجھ میں ہمت نہیں کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ غلط تم نہیں بلکہ میں غلط ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں آزمائش میں ڈال کر کسی اور کی سزا تمہیں دے کر۔ ولید نے کہا تو میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور میں نے کہا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، غلطی سے پاک صرف خدا کی ذات ہے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ولید اندھے نہیں تھے بلکہ میں تھی۔ آج خدا نے ولید کے ساتھ مجھے بھی بینائی عطا کی تھی اور اس کی شکر گزار تھی۔ اس رات ہم دونوں نے مل کر ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کی بنیاد رکھی اور ہم دونوں بے حد خوش تھے۔ سب کہتے ہیں خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آرا سے بھی آگاہ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔